کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم، ہمارا اور آپ کا یہ مسائل شریعہ کا جو تبادلہ خیالات اور نشست ہے، الحمدللہ اس کے ذریعے عوام اہل سنت کی اصلاح کی جاتی ہے۔ نماز و طہارت و دیگر ضروری مسائل جو انسان کی زندگی کے لیے ہیں، ان کے تعلق سے یا جو بھی مسئلہ آتا ہے اس کے تعلق سے جواب دیا جاتا ہے۔ آج سوال ہے کہ نواقض وضو کیا ہیں، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کیا کسی غیر کا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ نواقض وضو میں سطر دیکھنا شامل نہیں ہے، یعنی اگر کسی کا سطر دیکھ لیا اپنا یا کسی غیر کا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نواقض وضو جو فقہاء کرام نے بیان فرمائے، اس میں سبیلین سے کسی چیز کا خارج ہونا، یعنی پیشاب پخانے کی جگہ سے کسی بھی چیز کا نکلنا یا ریح کا خارج ہونا، یا آنکھ، کان، ناک، پیٹ، پستان یا جس جگہ بھی کوئی ناسور یا زخم ہے جس کی تکلیف سے آنکھ سے پانی بہہ رہا ہے، اس سے وضو ٹوٹے گا، یا پھر اس سے جو رطوبت خون، پیپ یا زرد پانی اس سے بہہ رہا ہے اور بہہ کر اپنی جگہ سے تجاوز کر جا رہا ہے، نکل کر اس پر نہیں ٹھہرا ورنہ آگے بہہ جاتا ہے وہ، تو ان ساری چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی دکھتی ہوئی آنکھ، جو آنکھ آ جاتی ہے، آنکھ دکھتی ہے اور اس دکھنے والا جو پانی بہتا ہے آنکھ سے، اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ پانی جو آنکھ دکھتی ہوئی آنکھ سے بہتا ہے وہ پانی ناپاک بھی ہوتا ہے، کپڑے میں زیادہ لگے گا تو اس کپڑے سے بھی نماز جائز نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی جنون یا اس قدر نشہ کر لیا کسی نے کہ اس کے پیر لڑکھڑانے لگے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ پلٹی آنا یعنی قے کرنا، منہ بھر قے ہوئی، وہ پانی کی ہو، صفرا بلغم کی ہو یا خون کی ہو، جس چیز کی ہو، اگر منہ بھر کے الٹی آئی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی نواقض وضو میں سے ہے۔ منہ کے اندر کوئی زخم تھا جس میں سے خون رسا اور اتنا رس گیا کہ پھر وہ خون جو تھا تھوک پر غالب آ گیا، یعنی تھوک نہیں نظر آتا، اب صرف خون دکھ رہا ہے، تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہیں پر کوئی پھنسی ہوئی، کہیں کوئی خارش ہوئی، وہاں سے خون نکلا، اس جگہ پہ جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہے، مثال کے طور پر ہاتھ میں یہاں ہوا، چہرے پہ یہاں ہو گیا، سر میں ہو گئی، اور پھر اس سے خون نکلا یا کوئی بھی رطوبت مواد اس سے نکلا، اگر وہ اپنے منہ پر رک گیا تو ناقض وضو نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے منہ سے بہا، اپنی جگہ سے نیچے جا کر بہنے لگا تو وہ وضو کو توڑ دیتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا پھر لیٹ کر سونا، وضو ٹوٹ جائے گا، یا کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سونا کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو آدمی گر جائے گا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بھی نواقض وضو میں سے ہیں۔ اگر آدمی نے اپنا سطر دیکھ لیا یا دوسرے کا سطر دیکھ لیا، یہ نواقض وضو میں سے نہیں، یعنی وضو اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نماز کی حالت میں عاقل بالغ کا قے قہا لگا کر ہنسنا یا اتنی زور سے ہنسنا کہ اس کی آواز برابر والا سن سکے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ ہاں، اگر وہ اس انداز سے سویا کہ بیٹھا ہوا تھا، کسی چیز سے ٹیک نہیں لگی ہوئی ہے اور اس کو نیند کا جھونکا آیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ استخراء مفاصل نہیں ہے، یعنی وہاں جوڑ اس کے ڈھیلے نہیں ہیں، اس کے جسم نے اس کو سکتے میں مضبوطی میں رکھا ہے، اس لیے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے اگر جھٹکے چاہیں چند ایک جھٹکے بھی اگر لگ جائیں نیند کی حالت میں، اگر ٹیک لگائے ہوئے نہیں ہے تو وہ وضو اس کا نہیں ٹوٹتا ہے، وہ وضو اس کا برقرار رہتا ہے۔ اس لیے دیوار سے ٹیک لگانا، کسی اور دوسری چیز سے ٹیک لگا کر اگر سوتا ہے آدمی تو پھر وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جس طرح کوئی شخص ہے اور اس کی نظر کسی سطر، سب کا سطر ہے، کسی دوسرے کے سطر پر پڑ گئی یا اپنے پہ پڑ گئی، یا زبان سے کوئی جملہ ایسا گندا نکلا
گالی، اگرچہ گالی دینا حرام ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن وضو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے کوئی گالی دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم فحش کلامی سے اور بد کلامی سے بچتے رہیں، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ایک یہ بھی آیا کہ اگر خنزیر کا نام، جسے اردو میں کہتے ہیں سور، کہ اگر کسی نے نام لے لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ حاشا اللہ، ہرگز نہیں، اس کا نام لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے ناظرین کرام، جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں ان چیزوں کا بیان ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔